سامعین کرام، قربانی کا حکم کیا ہے؟ اس تعلق سے اہل علم کے درمیان بڑا اختلاف ہے۔ بعض اہل علم اس بات کی طرف گئے کہ قربانی کرنا واجب ہے، ضروری ہے، جبکہ بعض اہل علم کے نزدیک قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس بات کے قائل ہیں کہ قربانی کرنا یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص قادر ہے، قربانی کر سکتا ہے تو اس کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے، قربانی اسے کرنا چاہیے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر کسی شہر کے لوگ جان بوجھ کر کے طاقت ہونے کے بعد، قدرت ہونے کے بعد اگر قربانی وہ نہ کریں تو اس شہر کے لوگوں سے قتال کیا جائے گا، اعلانیہ طور پر ان سے جنگ کیا جائے گا، اس لیے کہ انہوں نے جان بوجھ کر کے اسلام کے ایک عظیم ترین شاعر کا انکار کر دیا۔ جمہور اہل علم کے نزدیک قربانی کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں ہے۔ جو لوگ وجوب کے قائل ہیں ان کی ایک بہت بڑی دلیل قرآن حکیم کی آیت کریمہ ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے کہتا ہے، اے نبی آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وَانْحَرْ لِرَبِّكَ، وَانْحَرْ اپنے رب کے لیے آپ قربانی کیجئے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَانْحَرْ امر کا صیغہ استعمال کیا ہے، اور امر جو ہے یہ وجوب کا تقاضا کرتا ہے، لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ قربانی کرنا یہ واجب ہے، یہ وجوب کے قائلین کی دلیل ہے۔ جو لوگ عدم وجوب کے قائل ہیں یعنی جمہور اہل علم، وہ اس آیت کریمہ کا کئی انداز میں جواب دیتے ہیں۔ دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ جو عدم وجوب کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو حکم دیا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو یہاں قربانی کے وجوب کی بات نہیں کہی گئی ہے، قربانی کے وجوب کی بات نہیں کہی گئی ہے، بلکہ عمل کے اندر اخلاص کی بات کہی گئی ہے، اور کسی بھی عمل کے اندر اخلاص کا پایا جانا بہت ہی ضروری ہے۔ یعنی فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اے نبی جب آپ نماز پڑھیے تو اپنے رب کے لیے پڑھیے، یعنی آپ کے دل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، للہیت ہونی چاہیے۔ وَانْحَرْ، اور قربانی جب آپ کیجئے تو اپنے رب کے لیے کیجئے۔ یہاں پر قربانی کے وجوب کی بات نہیں کہی گئی ہے، بلکہ عمل کی اخلاص کی بات کہی گئی ہے۔ عدم وجوب کے قائلین اس آیت کریمہ کا ایک دوسرے انداز میں یوں جواب دیتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر دراصل شکرانے کی بات کہی گئی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو خطاب کر رہا ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ فَصَلِّ لِ، فا یہاں پہ ترتیب کے لیے ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وَانْحَرْ اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے، یعنی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، خیر کثیر آپ کو عطا کیا، اس کے بدلے میں، اس کے عوض میں شکرانے کے طور پہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے۔ قربانی کے وجوب اور عدم وجوب کے تعلق سے اور بھی بہت سارے دلائل ہیں۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ اپنی کتاب احکام الوضحیہ کے اندر وجوب اور عدم وجوب کے قائلین کے تمام دلائل کا باضابطہ انہوں نے مناقشہ کیا ہے، اور مناقشہ کرنے کے بعد اخیر میں ان شارٹ خلاصے کے طور پہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس بات پر قادر ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، اللہ نے اسے اتنی دولت دی ہے کہ قربانی وہ کر سکتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ قربانی کرے، قربانی جیسے عظیم سنت کو زندہ کرے۔ بالفاظ دیگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ قربانی کے تعلق سے علماء کے درمیان دو قسم کا اختلاف ہے، بعض اہل علم وجوب کے قائل ہیں، بعض سنت مؤکدہ کے قائل ہیں۔ جمہور اہل علم اس بات کی طرف گئے ہیں کہ قربانی کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔